کرتا ہے اور گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا گناہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے منع فرمایا کہ ظلم و زیادتی نہ کرو۔ اور اس کا ایک دوسرا بھی مفہوم ہے، وہ یہ ہے کہ خاص طور سے اس مہینے میں اللہ رب العالمین کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچا جائے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، ان کی نافرمانی سے اجتناب اور پرہیز کیا جائے، کیونکہ اگر ان مہینوں میں گناہ کیا جاتا ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی جاتی ہے، تو اس کا گناہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ سامعین کرام، ظلم بہت سارے ہوتے ہیں اس مہینے میں۔ جیسے ہی یہ مبارک مہینہ شروع ہوتا ہے، جو اللہ اس کے رسول کی ہدایات ہیں، ان ہدایات پر عمل کرنے کے بجائے جن چیزوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے اس پر عمل کرنے کے بجائے دوسرے خرافات شروع ہو جاتے ہیں، لایانی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں جن کی شریعت میں کسی طرح سے کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہی میں سے ایک ظلم یہ بھی ہے کہ نوحہ و ماتم کیا جائے، گریبان پھاڑا جائے اور رویا جائے، یہ بھی ایک ظلم ہے اپنے اوپر۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن، کہ میری امت میں جاہلیت کی 4 چیزیں، 4 صفات ایسی ہیں جو زمانے جاہلیت میں پائی جاتی تھیں، لا یترکونہن، وہ میری امت کے لوگ اسے چھوڑ نہیں پائیں گے۔ یعنی وہ جاہلیت والی چیزیں میرے امت کے اندر بھی پائی جائیں گی، اور وہ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الفخر فی الاحساب، حسب نسب پر فخر کرنا، خاندانی شرافت پر ڈینگے مارنا، بڑائی کا اظہار کرنا، فخر کرنا۔ ایک چیز یہ ہے والطعن فی الانساب، اور دوسرے لوگوں کے حسب نسب میں طعنہ کرنا، طعنہ زنی کرنا، عیب لگانا دوسرے کے حسب نسب میں۔ ایک تو اپنی خاندانی شرافت پر آدمی فخر کر رہا ہے، بڑائی کا اظہار کرے گا، اور دوسرے کے خاندان میں عیب ٹٹولے گا، اس کی برائی کرے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے والاستسقاء بالنجوم، ستاروں کے ذریعہ بارش برسنے کا عقیدہ رکھنا۔ جب بارش کا آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَالنَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا، کی توبہ کی نوحہ کرنے والی خاتون اگر وہ مرنے سے پہلے وہ توبہ نہیں کر پاتی ہے تو تقام یوم القیامہ وعلیہا سربان من قطران ودرع من جرب۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو عورتیں یا جو خواتین نوحہ یا ماتم کرتی ہیں، زور زور سے روتی ہیں کسی غمی کے موقع پر، کسی پریشانی کی وجہ سے، تو ایسی عورتیں قیامت کے دن، عورتوں کا خاص طور سے اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہ عمل ان کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے مردوں کے مقابلے میں، ورنہ یہ بات نہیں ہے کہ مرد اگر ایسا عمل کرتا ہے تو وہ اس وعید میں شامل نہیں ہوگا، بلکہ مرد کرے یا عورت کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ عورت قیامت کے دن اس حال میں اللہ کے سامنے کھڑی کی جائے گی، حاضر کی جائے گی کہ اس کے اوپر تارکول کا لباس ہوگا، تالکول کی وہ قمیص پہنائی جائے گی، اور ایسا لباس اسے پہنایا جائے گا کہ جس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ایسے نوحہ یا ماتم کرنے والوں کو جو ہے ایسا لباس پہنا دے گا جس سے پورے بدن میں کھجلی ہو جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب یہ سزا اللہ رب العالمین کیوں دے گا؟ آپ اس کی مناسبت یہ ہے چونکہ دنیا میں وہ اسی طرح کی سزا اپنے اوپر مسلط کیے ہوئے ہے، اسی طرح کا عمل کرتا ہے کہ اپنا گریبان پھاڑ رہا ہے، اپنا چہرہ نوچ رہا ہے، اپنے بال نوچتے ہیں، تو ایسے اللہ رب العالمین ایسا لباس پہنا دے گا کہ وہاں بھی وہ کھجلائے گا اور نوچے گا۔ یہ سزا اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوگی۔ تو سامعین کرام، اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ یا کسی بھی وقت اگر یہ عمل کیا جاتا ہے تو بہت ہی معیوب چیز ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، جس سے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور اس کی وہ سخت وعید فرمائی۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا دعوی الجاہلیہ، کہ وہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں جو اپنے رخساروں پر مارتے ہیں، اپنے گالوں پہ تماشا مارتے ہیں کسی غم کی اور پریشانی کی وجہ سے، وشق الجیوبا اپنے گریبان کو پھاڑنے لگتے ہیں، ودعا بدعوی الجاہلیہ اور جاہلیت کی پکارتے ہیں۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے، یا کسی بھی مصیبت کو ماضی میں کوئی بھی مصیبت یا پریشانی آ گئی ہے، اس کو سوچ کر کے وہ جاہلیت کی پکارنے لگتے ہیں، تو ایسے لوگ وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے، وہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک روایت آپ کے سامنے ذکر کروں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری، ابو بردہ کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ان کو تکلیف لیکن جب افاقہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں اس سے کلی طور سے براءت کا اظہار کرتا ہوں، میں اس سے بری ہوں، میں اس سے بیزار ہوں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے براءت کا اظہار کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اس سے براءت کا اظہار کرتا ہوں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے براءت کا اظہار کیا ہے۔ اور آگے حدیث بیان فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بری من الصالقۃ والحالقۃ والشاقہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے براءت کا اظہار کیا ہے جو زور زور سے چلائے، زور زور سے روئے۔ اس عورت سے براءت کا اظہار ہے جو کسی مصیبت و پریشانی میں اپنے سر کو مڈوا لے۔ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ، بہت سی عورتیں کسی مصیبت کی وجہ سے یا اپنی بات کو منوانے کے لیے سر ہی مڈا لیتی ہیں۔ ایسی عورتوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براءت کا اظہار کیا۔ والشاقتی، اور ایسی عورت سے اللہ کے رسول نے براءت کا اظہار کیا ہے جو اپنے کپڑوں کو پھاڑ رہی ہو، اپنے گریبان کو پھاڑ رہی ہو۔ تو سامعین کرام، یہ عمل چاہے وہ محرم کا مہینہ ہو، یہ حرمت والا مہینہ ہو، چاہے اس میں کیا جائے یا اور کسی بھی مہینے میں کیا جائے، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ایک بات یہی واضح ہو جانا ضروری ہے کہ یہ عمل اس مہینے میں کیوں کیا جاتا ہے، چونکہ ایک عظیم شخصیت، ایک عظیم صحابی جن کا بہت ہی اونچا مقام ہے، جو نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی شہادت اسی مہینے میں ہوئی، ان کے غم میں یہ عمل ہم اور آپ کرنے لگتے ہیں تو کرتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ان کا مقام ہے، آپ ان کے مقام کے تعلق سے ایک دو حدیثیں سنیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اگر نوحہ و ماتم کیا جائے تبھی آپ سے محبت کی دلیل ہے، تبھی ان سے محبت کی دلیل ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی جائے وہ محبت کی دلیل ہے۔ ان کے مقام کے تعلق سے میں آپ کے سامنے ذکر کروں، جو حادثہ پیش آیا یا جو ظلم و زیادتی ہوئی، کسی بھی صورت میں اسے جائز نہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی مسلمان اگر اس میں شبہ کرتا ہے یا اس زیادتی کو جائز سمجھتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ وہ ایسی شخصیت ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت کی ہے، جو جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں اور جن کی بڑی خدمات ہیں۔ ان کی اہمیت کے تعلق سے، ان کی فضیلت کے تعلق سے دو حدیثیں میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا ہوں تاکہ یہ بات واضح رہے کہ محبت ہر مسلمان کے لیے ایسی شخصیت سے ضروری ہے، لیکن محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غلط راستے پر بھٹک جائیں، اللہ اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑ دیں، محبت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ تو دیکھیے اللہ کے عطا بن یسار ایک تابعی ہیں، عطا بن یسار ایک تابعی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک صحابی نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین سے لگائے ہوئے تھے۔ کس کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما۔ بتائیے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی متعلق فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں فاحبہما، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ یعنی اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخصیت کے لیے دعا کرتے ہیں، ان دونوں شخصیتوں کے لیے کہ اے پروردگار میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ آپ بتائیے یہی دعا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں لوگوں کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ لیکن آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے اور میں ذکر کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے درمیان تشریف لائے، گھر سے باہر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ ایک کو ایک کندھے پر آپ بٹھائے ہوئے ہیں اور دوسرے نواسے کو دوسرے کندھے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بٹھائے ہوئے ہیں۔ کبھی ان کو پیار کرتے ہیں، کبھی ان کو پیار کرتے ہیں۔ جو صاحب اولاد ہیں وہ اس کا اندازہ بخوبی کر سکتے ہیں کہ اپنی اولاد سے، اپنے پوتے پوتیوں سے یا اپنے نواسے اور نواسیوں سے کس قدر محبت ہوتی ہے، اس کا اندازہ غیر نہیں کر سکتا ہے، جو صاحب اولاد ہیں وہی کر سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں کندھوں پر اپنے دونوں نواسوں کو بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لاڈ کرتے ہیں، کبھی دوسرے نواسے کی طرف متوجہ ہو کر کے پیار و لاڈ کرتے ہیں۔ تو ایک صحابی نے اتنے میں سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں؟ اب جو بھی انداز رہا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان دونوں سے کیا بڑی محبت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہ بیان فرمایا کہ من احبہما فقد احبنی۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں محبت کرتا ہوں، بلکہ دوسروں کو بھی یہ پیغام دے دیا، یہ بتا دیا کہ اوروں کے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی ضروری ہے، امت محمدیہ کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان دونوں سے محبت کرے، صرف میں ہی محبت نہیں کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا من احبہما فقد احبنی، جس نے ان دونوں سے محبت کی، یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی، فقد احبنی، تو اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور ومن ابغضہما، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا، ان دونوں سے دشمنی کی، ان دونوں کے خلاف جن کے دل میں کچھ بھی شک ہے، کچھ بھی نفرت ہے، کچھ بھی کینہ ہے، تو گویا کہ اس نے مجھ سے نفرت کی، مجھ سے دشمنی کی۔ آپ بتائیے یہ حدیثیں کیا بتاتی ہیں؟ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ایسی شخصیتوں کے خلاف کہ ابھی زبان نہیں کھولی جا سکتی ہے، یا ایسی شخصیتیں ہیں جن سے اگر محبت نہیں کریں گے تو ایمان خطرے میں ہے، جن سے اگر دشمنی کی معمولی سی بھی جھلک پائی گئی تو ایمان خطرے میں ہو جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور نفرت اور دشمنی رکھنے کا سبب بن جائے، تو ایسی شخصیتوں سے نفرت کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو ہر شخص کے لیے ان سے محبت کرنا ضروری ہے۔ آپ کو بتاؤں صحابہ کرام نے کیسے کیسے طنز کیا ہے، جن لوگوں نے انہیں شہید کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقت بہت کم ہے اس لیے بہت تفصیل کے ساتھ نہیں بتایا جا سکتا ہے کیونکہ 4 ہی 5 منٹ وقت بچے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا حکم ہے؟ آپ بتائیے، حالت احرام میں اگر ایک مچھر کوئی مار دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس عراقی کو دیکھو، مچھر مارنے کے بارے میں، مچھر یہ حقیر سی مخلوق اللہ رب العالمین کی، اس کے مارنے کے بارے میں اسے بڑی فکر ہے اور سوال کرتا ہے، خود تو نواسے رسول کے قاتلین میں سے، یعنی نواسے رسول کو قتل کر دیا، تب غیرت نہیں آئی، تب ہوش میں نہیں تھے، اس کی فکر نہیں ہے، ایسی عظیم شخصیت کو شہید کر ڈالا، ایسی ظلم و زیادتی ایسی عظیم شخصیت کے ساتھ کی، تب ہوش نہیں تھا، ایک مچھر کو مارنے کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہما ریحانتایا من الدنیا، کہ یہ دونوں یعنی حضرت حسن اور حسین تو دنیا میں میرے 2 پھول ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا پھول بنایا اور اس پھول کو اس نے مسل ڈالا ہے، اس نے مسل ڈالا، اس کے پرخچے اڑا دیے ہیں، اور آج مچھر کو مارنے کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں اس طرح کے الفاظ ہیں،
کہ مچھر مارنے کے بارے میں نہیں، بلکہ سوال کرتا ہے کہ اگر کپڑے میں مچھر کا خون لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ کیا لایانی سوال ہے، کیا کہتا ہے، مچھر کو عراقی سوال کرتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر کپڑے میں مچھر کا خون لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نواسے رسول کو قتل کر دیا، ان کے خون سے اپنے ہاتھ کو آلودہ کر لیا، کپڑوں کو آلودہ کر دیا، اس کی فکر نہیں ہے۔ مچھر کا خون اگر کپڑے میں لگ جائے تو اس کے بارے میں سوال کرتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کہتے ہیں ان الحسن والحسین ہما ریحانتای من الدنیا، کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنت میں میرے دو پھول ہیں۔ تو سامعین کرام، اس عظیم شخصیت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی مہینے میں ہوئی، اس وجہ سے یہ نوحہ یا ماتم کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات جاننا ہے، جیسے اور دوسری شخصیتیں اس دنیا سے شہید ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہے، تو ان پر جس طرح سے ہمیں اور آپ کو صبر کرنا چاہیے، اس شخصیت کے لیے بھی ہمیں اور آپ کو صبر سے کام لینا ہوگا۔ اس پر ہدایت ربانی کے مطابق ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کا راستہ بتلا دیا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا ہے کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے تو آزمائش کا ذکر کیا ہے، مال کی کمی کر کے، اولاد کی کمی کر کے، جان کی کمی کر کے، پھلوں کی کمی کر کے، اللہ رب بھوک دے کر کے، مطلب ہر طرح سے اللہ رب العالمین آزمائے گا۔ اور لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا اس آزمائش میں ان لوگوں کے لیے بشارت و خوشخبری ہے جو صبر سے کام لیں گے، اور جب صبر سے کام لیں گے تو اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو پورا پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو اس شخصیت کے تعلق سے بھی ہمیں اور آپ کو صبر سے اور ضبط سے کام لینا ہے، نہ کہ ہمیں اپنے گریبان کو پھاڑنا ہے، نہ کہ سینہ نوچنا ہے، نہ کہ زور زور سے چلانا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ ظلم و زیادتی ہوئی، ظلم کی انتہا کر دی گئی، لیکن اللہ اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہی ہمیں عمل کرنا ہے، اللہ اس کے رسول سے بھٹکنا نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے، اس میں روزہ رکھنے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد جو نفلی روزہ سب سے فضیلت والا ہے وہ اللہ کے مہینے محرم میں ہے، یعنی اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ کہا ہے، جبکہ سارے مہینے اللہ رب العالمین کے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے بطور تعظیم، بطور تکریمی اپنی طرف نسبت کی اور کہا کہ اس محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا اور دنوں کے مقابلے میں نفلی روزے کا رکھنا یہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ اس مہینے میں 10 محرم کو روزہ رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے جاہلیت میں بھی بلکہ قریش کے لوگ بھی رکھتے تو اس وقت آپ نے روزہ رکھا، وہ امرا بالصیام ہی، اور عاشورہ کے دن کے روزے کا حکم بھی دے دیا، واجب قرار دیا۔ لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے۔ تو 10 محرم کا روزہ رکھنا یہ مسنون مستحب ہے، اور اس کی وجہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جب دیکھا کہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں تو پوچھا کہ آخر یہ کیوں روزہ رکھتے ہیں، تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اسی دن اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون جیسے ظالم و جابر بادشاہ سے نجات دلائی تھی، اس کے شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، اس لیے یہود بھی رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو ان سے زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کی اتباع و پیروی کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے بھی روزہ رکھا، تو یہ شکرانے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ لیکن چونکہ یہود کی مخالفت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے اور صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول اللہ یہود بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں اور ان کی مخالفت کا حکم ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9 کو بھی رکھوں گا، 9 کو بھی، یعنی ان کی مخالفت کے لیے آپ نے کہا کہ 9 اور 10 دونوں کو رکھوں گا۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے، جبکہ اس میں ذوب بھی پایا جاتا ہے کہ 11 کو بھی آپ نے فرمایا کہ چاہے آپ 9-10 کو رکھ لیں یا 10-11، زیادہ بہتر تو یہی ہے کہ آپ 9-10 کو رکھیں جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، بہرحال ان کی مخالفت کے لیے۔ تو
آپ 9-10 کو رکھیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ صحابہ کرام خود بھی رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی رکھواتے تھے۔ اللہ کے رسول یہ حکم دیتے تھے کہ بچوں کو بھی رکھواتے تھے۔ بچے جب بھوک سے پریشان ہوتے تھے، کھانا مانگتے تھے، تو انہیں کھلونا دے کر کے پہلا دیا جاتا تھا تاکہ اس روزے کا اہتمام کر سکیں۔ اس لیے اس مہینے میں ان خرافات سے بچتے ہوئے ہمیں اور آپ کو روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اس مہینے کی فضیلت و اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مہینے میں ایسے ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ رب العالمین نے ہمیں گزارنے کا حکم دیا ہے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔